اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں استغفار کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، اور گزشتہ درس میں بتایا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جس نے استغفار کی کثرت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 انعام عطا کرے گا۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکالے گا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم کو اس کا دور کرے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا کرے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب استغفار کے الفاظ کون سے ہیں اور استغفار کا وقت کون سا ہے؟ پہلے تو استغفار کے الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں استغفر اللہ و اتوب الیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا یہی معمول تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی الفاظ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ کون سا لفظ؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، اس کے مستقل فوائد کا بھی تذکرہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور چوتھا استغفار، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، استغفار کا سردار، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے، معاف کر دے۔ پنجابی اردو کہتے ہیں اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا پشتو والے کہتے ہیں یا خدا پاک ٹول معاف کرے، یہ بھی اس کا استغفار ہے اپنی زبان کا۔ لیکن چونکہ عربی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو ایک چیز یہ ہوگی استغفار کے الفاظ۔ استغفار کا وقت کون سا ہے؟ قرآن مجید کی 2 آیات کا سہارے سے استغفار کا وقت سورۃ الزاریات میں ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار کا سب سے بہترین وقت وہ سحری کا وقت ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کون سا وقت؟ وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت۔ یہ دونوں جگہ پر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جنتیوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سحری کے وقت استغفار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا قیام کرتے، نوافل پڑھتے، رات کا ذکر کرتے رہتے، تہجد پڑھتے، اور پھر پوچھتے کہ جی سحری کا وقت کب ہوگا؟ جب سحری کا وقت شروع ہوتا اس وقت پھر استغفار اور توبہ میں لگ جاتے۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں کیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو یہ سحری کا وقت۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، یہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، لازم پکڑنا کسی چیز کو، لزوم لازم، تو استغفار کی کثرت مراد ہے کہ کم از کم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز کے بعد استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر اچھے عمل کے بعد، نیک عمل کے بعد بھی استغفار کرے، کم از کم 40 قدم تک کرے تو اس کی بھی خیر اور برکتیں استغفار والی جو ہیں وہ اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک اور ملک والوں کے حال پہ رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں آپ کے حق میں، آپ کے اہل و عیال کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں ملک اور ملک والوں کے حق میں قبول فرمائے۔